بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں، آپ ہم سب اس وقت استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر شیخ طریقت جامع الصفات حضرت اقدس مولانا محمد نواز نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعزیت کے حوالے سے جمع ہے۔ دنیا کی زندگی کام کی ہے، قبر کی زندگی آرام کی ہے، آخرت کی زندگی انعام کی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یہاں کام کرے گا وہ قبر میں آرام کرے گا، اور جو قبر میں آرام کرے گا وہ آخرت میں انعام حاصل کرے گا۔ جس کا یہاں کوئی کام نہیں اس کو قبر میں کوئی آرام نہیں، اور جس کو وہاں آرام نہیں آگے اس کے لیے کوئی انعام۔ حضرت اقدس مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے میرے انتہائی مخلص عزیز بھائی جن کا ہمارے ساتھ محبت کا تعلق ان کی طالب علم کے زمانے سے ہے، مولانا فیاض صاحب فرما رہے تھے کہ استاد جی کو بہت قریب سے ہم نے دیکھا ہے۔ استاد جی جب باب گروپ میں ہوتے تھے اور اس ادارے کا اصل کی بنیاد رکھ رہے تھے، مجھے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلائے تھے۔ اس وقت یہاں کچھ نہیں تھا، اس جنگل بیابان میں بھی یہاں کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہیں سے پانی بھر کے لائے تھے بالٹی، اور اس سے میں نے استاد جی نے وضو کیا اور ہم نے یہاں ضرورت پڑی، اور اس ادارے کی وہ افتتاحی پہلی تقریب تھی۔ 40-50-100 سے زیادہ شاید یہ افراد نہ ہوں جن میں وہ تقریب ہوئی، اور حضرت شیخ الحدیث عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی۔ وہ اخلاص سے رکھی ہوئی اللہ کی انتے آج اتنا بڑا دارالعلوم نظر آ رہا ہے، اور یہ دارالعلوم ایک مجسم بلکہ اسم با مسمہ اہل حق کی ترجمانی کا مرکز ہے۔ جامعہ حقیقیہ ہے تو پوری حقیقت یہاں، اور قادریہ ہے تو ہمارے تمام مشائخ کے چونکہ سرخیر تھے، ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس مرکز کو روحانیت کا بھی مرکز بنایا ہے، علم اور تصوف کا بھی مرکز بنا۔ مولانا کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ میں آتے ہوئے اب عمر کا تقاضا ہے، شاید آدمی پڑھے اتنا نہیں سکتا لیکن سوچتا بہت ہے، تو میں آتے ہوئے مولانا کی زندگی پہ غور کرتا آ رہا تھا۔ جو قرآن کی آیت میرے دماغ میں آئی اور جو حدیث آئی، مجھے یوں لگا کہ شاید وہ ان کی زندگی پر فٹ ہو رہی ہے کہ میں نے جتنی خیر کے لفظ کی حدیثیں دیکھی ہیں اس کا مجسم وجود اس دور میں مولانا محمد نواز صاحب مثلا خیر حکومت تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنا اور پڑھانا پوری زندگی کا مشغلہ ہے۔ بچپن تو معصومیت ہے، اس میں تو گناہ نہیں لکھی جاتی۔ تعلیم قرآن سے لے کر موت تک آپ ان کا ایک دن ایسا نہیں دکھا سکتے جو دنیا کے لیے ہو، ساری زندگی دیں گے ایک لمحہ۔ دوسری چیز اس میں آپ کسی کو دیں، خیر الکلام کلام اللہ، خیر الحدیث حدیث حبیب محمد، اللہ کے نبی سے بہتر کسی کا کلام نہیں، تو اس سے بہتر کون ہے جو دن رات رسول اللہ کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا مانگی، اللہم ارحم علی خلفائی، اے اللہ میرے خلیفوں پہ رحم کر۔ صحابہ نے پوچھا محبوب آپ کے خلفاء کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جو میری حدیثیں یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں مولانا عبدالحی کے خلیفہ تھے، میں کہتا ہوں رسول اللہ کے خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر سے یہ ایک اعزاز اس امت میں چلا ہے علم حدیث کا، آج اسی کا صدقہ ہے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اقبال صاحب بیٹھے ہیں، تعلیمی صاحب بیٹھے ہیں، اور سینکڑوں علماء بیٹھے ہیں، یہ استاد جی کا صدقہ ہے۔ پھر آپ اس پر اور غور کریں تو بہت بڑی خیر اللہ امت کے فقہاء کو عطا کرتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کا بھی اگر مجسم نمونہ ہے کہ جس نے ساری زندگی فقہ کے مسائل سمجھائے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، وہ مولانا محمد نواز صاحب کیا۔ پھر آپ آگے چلے تو خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو سب سے بہتر خیر پہنچانے والی وہ شخص ہے۔ بلکہ ایک حدیث ابھی آتے ہوئے ایسے ذہن میں اللہ نے ڈالی، غالباً ابو داؤد میں ہے یا ابن ماجہ میں، کہ حضور نے فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح الخیر، اللہ میری امت میں خیر کی چابیاں تیار کرتے ہیں، اور لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر پھیلاتے ہیں، ومغالق الشر، اور ان کی وجہ سے شر بند رہتا ہے۔ خیر عام ہوتی ہے، شر رکا رہتا ہے، وہ رہتے ہیں تو خیر ہوتی ہے، جب جاتے ہیں تو پھر فتنے ابھرتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے جو مجسم خیر کی چلتی ہے کہ بولے تو خیر، پھر محبتیں بانٹیں، کبھی غصہ نہیں، کبھی کوئی جذبات نہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ ایک جگہ نکاح پہ مظفر گڑھ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو استاد جی میں نے احترام میں بات ہی ختم کر دی، تو فرمانے لگے کہ بھائی میرے ذہن میں دو کام لگانے تھے کہ کچھ کہنا بھی ہے، نکاح بھی پڑھانا ہے، تو اب کہیں آپ نے کیا، خطبہ میں پڑھتے ہیں۔ یعنی کمال ہے چھوٹوں کو بڑا کرنا ہے۔ ہمارے اساتذہ کی سب کے آسماں تیری راحت پہ نمک چاہتی رہے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگاہ بانی۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ سے ہم نے بخاری شریف کا تبرک سبق پڑھا تھا، حدیث کی اجازت دی تھی، جو کہ خیر مدارس ہے، مولانا خیر محمد صاحب کی تعزیتی پروگرام